سیاسی نظام ہے، ہمارا اپنا معاشی نظام ہے، ہمارا اپنا سماجی نظام ہے. اس کے لیے ہم کوشش کریں کہ اپنے ملکوں میں اس اسلام کو قائم کریں. ایک ہی وقت میں یہ تحریکیں اٹھی. مخزومی پارٹی انڈونیشیا میں، جماعت اسلامی بر عظیم پاک و ہند میں، فدائین اسلام ایران میں، الاخوان المسلمون بہت بڑی تحریک مصر میں، اور وہ پورے عالم عرب میں پھیل گئی. بدقسمتی سے تاحال ان میں سے کسی تحریک کو کوئی کامیابی حاصل نہیں ہوئی. اس کے کچھ اسباب ہیں، میں صرف اشارہ کروں گا. ہم سے ایک تو غلطی یہ ہوئی کہ ہم نے سمجھا مسلمان ہیں تو گویا کہ ایمان بھی ہمارے دلوں میں موجود ہے. حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ ہمارے دلوں میں ایمان موجود نہیں ہے. شہادت ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. یہ اسلام کی جڑ ہے. اسلام تو ہے، وہ تو موروثی طور پر مل گیا ہمیں، ماں باپ ہمارے مسلمان تھے، مسلمان ہو گئے. دلوں میں یقین والی کیفیت نہیں ہے. جب تک وہ پیدا نہیں ہوگی، جیسا ویسا ایمان جیسا صحابہ کرام کا تھا، اس وقت تک دین قائم نہیں ہو سکتا. اس کے لیے جو قربانیاں دینی پڑتی ہیں وہ یقین والے ایمان کے ساتھ ہی ہو سکتی ہیں. محض یہ شہادت اور لپ سروس کے ذریعے نہیں ہو سکتی. اور دوسری غلطی یہ کی کہ ہم نے بھی دنیا میں کچھ نظام قائم کرنے کے جو دنیا میں مروجہ طریقے تھے وہ اختیار کر لیے. حالانکہ یہ کام تاریخ میں صرف ایک مرتبہ ہوا تھا، صرف ایک رسول کے ذریعے سے. حضرت ابراہیم کے ذریعے سے کوئی نظام قائم نہیں ہوا تھا، نہ حضرت موسیٰ کے ذریعے ہوا، نہ حضرت عیسیٰ کے ذریعے ہوا. یہ صرف محمد رسول اللہ کے ذریعے ہوا. اب ہونا ہے دوبارہ، ہوگا انہی کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے. لا يصلح آخر هذه الامة الا بما صلح به اولها. طریقہ کار وہاں سے لو. ہم نے طریقہ کار الیکشن پہ حصہ لے لو جی، اگر قوم ہمیں ووٹ دے دے گی ہم اسلام نافذ کر دیں گے. کیا انتخابات کے ذریعے سے حکومت میں کی ریاست جو مدینہ کی قائم ہو سکتی تھی؟ لیکن قریب کی بات سوچ لیجئے، کیا آیت اللہ خمینی ایران کے اندر برسر اقتدار آ سکتے تھے الیکشن کے ذریعے سے؟ ناممکن. یہ دو غلطیاں ہوئی ہیں جن کی وجہ سے یہ تحریکیں ناکام ہو گئی. بعض تحریکوں کا تو وجود ہی نہیں ہے. مخزومی پارٹی کا وجود ہی نہیں ہے، فدائین اسلام کا وجود ہی نہیں ہے. جماعت اسلامی ہے، لیکن جیسا کہ میرے عزیز آپ کو بتا رہے تھے، وہ انقلابی رنگ چھوڑ کر انتخابی سیاست کے دلدل میں پھنس گئی ہے موجود. الاخوان بھی اسی طریقے سے، وہ انقلابی راستے کو چھوڑ کر جو حسن البنا نے بتایا تھا، وہ بھی الیکشن میں اور کچھ جو ہے ویلفیئر وغیرہ لوگوں کی بہبود کے کام کرنے میں لگ گئے. بہرحال یہ جد و جہد کرنا پہلے تو یہ سمجھیے میرا اور آپ کا فرض عین ہے. اس کے بغیر ہم بھی طاغوت کے ایجنٹ قرار پائیں گے. اگر ہم یہ جد و جہد نہیں کر رہے تو گویا کہ ہم بھی کافرانہ نظام کے وفادار ہیں، ایبیٹرز ہیں، اسے سپورٹ کر رہے ہیں، اس کے تحت پھلنے پھولنے کی کوشش کر رہے ہیں، جائیدادیں بڑھا لیں، کاروبار بڑھا لیں، ایک مل کے دو بنا لیں، دو کے تین بنا لیں. یہ سب کس نظام کے تحت ہو رہا ہے؟ باطل نظام، طاغوت کا نظام. جب تک یہ جد و جہد نہیں، آپ مسلمان تو ہیں، مومن نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے. ڈنکے کی چوٹ کہہ رہا. اور یہ جد و جہد ہے بغیر کسی جماعت کے نہیں ہو سکتی. جیسے نماز بغیر وضو کے نہیں ہو سکتی، وضو کرنا پڑے گا. مقصود وضو نہیں ہے، مقصود نماز پڑھنا ہے، لیکن نماز کے لیے شرط ہے وضو کرنا پڑے گا، وہ بھی فرض ہو گیا. یہ کام بغیر جماعت کے ممکن ہی نہیں. اگر اکیلا آدمی یہ کر سکتا، ہر نبی دنیا میں نظام قائم کر کے جاتا. نبی میں کوئی کمی ہوتی ہے؟ معمور من اللہ، معصوم، ہر وقت ہدایت آ رہی ہے. جب تک جماعت نہیں ہوگی سرفروشوں کی، فدائیوں کی، اس وقت تک یہ کام نہیں ہو سکتا. بدقسمتی سے جیسا کہ مجھ سے پہلے میں سن رہا تھا، عزیزم نوید احمد کہہ رہے تھے، جماعت سازی بھی ہم نے طریقے جو ہے انقلاب کا وہ بھی لوگوں سے مانگ تان کر لے لیا، اور جماعت سازی بھی. یہ صدر ہوتے ہیں، اور یہ صدر جو ہے 2 سال کے بعد اور انتخاب ہوگا، اور یہ جو ہے ہم نے ایک شورا بنائی ہے
شورا کو اختیار حاصل ہوگا صدر کی بات کو رد کر دینے کا، یا صدر کو اختیار حاصل ہوگا شورا کی بات کو رد کر دینے کا. یہ کانسٹیٹیوشن بنایا، اس کانسٹیٹیوشن پہ آپ ممبر بن گئے. یہ نظام جو ہے یہ بھی انگریز کا لایا ہوا نظام تھا. ہمارا نظام بیعت کا نظام تھا. حضور نے بیعتیں لی ہیں. بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع والطاعة فی العسر والیسر والمنشط والمکرہ وعلی اثرۃ علینا وعلی لا ننازع الامر اہلہ وعلی ان نقول بالحق اینما کنا لا نخاف فی اللہ لومۃ لائم. یہ متفق علیہ حدیث ہے، بخاری اور مسلم دونوں کی. اور جس حدیث کی صحت پر یہ دونوں بزرگ امام بخاری امام مسلم متفق ہو جائیں، جسے ہم متفقون علیہ کہتے ہیں، وہ روایت کے اعتبار سے قرآن کے درجے کو پہنچ جاتی ہے. ہم نے بیعت کی تھی، حضرت عبادہ ابن صامت فرماتے ہیں اللہ کے رسول سے آپ کا ہر حکم سنیں گے اور اطاعت کریں گے، خواہ مشکل ہو خواہ آسان ہو، خواہ ہماری طبیعتیں آمادہ ہوں خواہ ہم اپنی طبیعتوں پر جبر کرنے پر مجبور ہو جائیں، خواہ آپ دوسروں کو ہم پر ترجیح دے دیں. ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ہم آپ کے پرانے خادم تھے ہمیں چھوڑ کر آپ نے ایک نیو کمر کو ہمارے اوپر امیر کیسے بنا دیا. نہیں، یہ آپ کا پریروگیٹو ہوگا، یہ آپ کا اختیار ہوگا. جسے چاہیں امیر بنائیں، جسے امیر بنائیں گے ان سے بھی جھگڑیں گے نہیں، ان کی بھی اطاعت کریں گے. البتہ جہاں بھی ہوں گے جو ہماری رائے ہوگی وہ ضرور پیش کر دیں گے. یہ بیعت تھی جو محمد الرسول اللہ نے دی صلی اللہ علیہ وسلم سے. اس کی بنیاد پر وہ جماعت بنی ہے، سب اطاعت والی جماعت. سنو اور اطاعت کرو. اور اس کے بعد طریقہ کیا ہوگا؟ جو لوگ جن کے اندر ایمان حقیقتاً پیدا ہو جائے اس کا ثبوت کیا ہوگا؟ کم سے کم اس شریعت پر تو عمل کریں جس پر عمل کیا جا سکتا ہے. آپ چور کا ہاتھ نہیں کاٹ سکتے جب تک کہ نظام نہ بدلے، قانون نہ بنے. نہیں کاٹ سکتے. زانی کو رجم نہیں کر سکتے جب تک کہ یہ قانون نہ بنے. لیکن آپ اچھا سود سے بالکل نہیں بچ سکتے، وہ آپ کے اندر جائے ہی جائے، لیکن براہ راست تو سود سے بچ سکتے ہیں. سودی قرضہ مت لو، سود بینک کے پیسے رکھوا کر سود مت کھاؤ، یہ تو کر سکتے ہو. گھروں میں پردہ تو نافذ کر سکتے ہو. ابھی تو کوئی، جیسا کہ میں نے کہا تھا، کوئی مصطفیٰ کمال پاشا اس ملک میں ابھی تک پیدا نہیں ہوا، اور کوئی رضا شاہ پہلوی نہیں آیا یہاں پر کہ جو لوگوں کے برقعے زبردستی اتروا دے. پاکستان میں تو ابھی تک ہی مرحلہ نہیں آیا، شاید آ جائے خدا نہ خواستہ ہماری شامت اعمال سے. اگر اس شخص کو زیادہ وقت مل گیا تو وہ وقت میرے نزدیک دور نہیں ہے. ابھی زبانی کلامی وہ ریڈیکیول کر رہے ہیں. جو عورتوں کی رنگی رانے نہیں دیکھ سکتے وہ اپنی آنکھیں بند کر لے. انا للہ و انا الیہ راجعون. ہماری لڑکیاں، جوان لڑکیاں تو کھیلیں گی، ہاکی کھیلیں گی، کرکٹ کھیلیں گی نکریں پہن کر. جو نہیں دیکھ سکتے اپنی آنکھیں بند کر لیں. یہ باتیں تو شروع ہو گئی ہیں نا. اور یہ انتہا پسند ہے. اسلام کے دن پر عمل کرنا انتہا پسندی ہے. بہرحال جب تک ہمارے پاس اتنی طاقت نہیں ہو جاتی کہ ہم حکومت سے ٹکر بول لے سکیں، لیکن وہ ٹکر اسلام کی بنیاد پر ہو، اسلام کی بنیاد پر. ہمارے ہاں ٹکریں لی گئی ہیں جمہوریت کے نام پر. ایوب خان سے ٹکر لی گئی جمہوریت کے بنیاد پر. اس کے وطن سے برآمد ہو گئے ذوالفقار علی بھٹو صاحب. ان سے ٹکر لی گئی پی این اے کی بنیاد پر. وہ بھی الیکشن کا مسئلہ تھا، الیکشن میں ریگنگ ہوئی ہے اس پر. اسلام کی بات نہیں تھی. پی این اے پاکستان نیشنل الائنس تھا، اس میں اسلام کا نام ہی نہیں تھا. اور اسے بعد میں نظام مصطفیٰ تحریک کیا گیا تاکہ مسلمان قربانیاں دے گا تو وہ محمد کے نام پر دے گا صلی اللہ علیہ وسلم. اسی طرح آپ کو معلوم ہے کہ اب جو چل رہا ہے کاروان جمہوریت چل رہا ہے. خدا کے بندوں کاروان اسلام چلاؤ. جمہوریت تو اپنی اصل کے اعتبار سے کفر ہے. جمہوریت کا اصول کیا ہے؟ پاپولر ساورنٹی. عوام کے ہاتھ میں حاکمیت ہے، وہ جو چاہیں قانون بنائیں. ان کے نمائندے جو ہیں وہ جو چاہیں گے قانون بنائیں گے. یہ تو کفر ہے، شرک ہے. اللہ اور اس کے رسول کے قوانین کے اندر اندر جمہوریت ہو سکتی ہے. Absolute democracy based on the principle of popular sovereignty is kufr, is shirk. بہرحال اسلام کے نام پر پھر تحریک چلے کہ یہ چیز حرام ہے، بند کرو، یہ بینک بند کرو، نہیں تو ہمارے ہم گھیراؤ کریں گے، نہیں چلنے دیں گے، ہم مارو، ہمیں ہمارے سینوں کے اوپر گولیاں چلاؤ. شہادت ہے مطلوب مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی.
اگر ہمارے پاس اتنی طاقت ہو، اگر 2-4 لاکھ افراد ایسے ہو جائیں جو نمبر 1 اپنے وجود پر اور اپنے گھر میں اسلام نافذ کرتے ہیں، اپنی معاشرت اور اپنی معیشت اس میں کوئی حرام شے باقی نہ رہنے دی، نمبر 2 کسی ایک شخص سے بیعت کریں اور اس کے ساتھی بن جائیں، وی آر ود یو، آپ جو حکم دیں گے بشرطے کہ شریعت کے دائرے سے خلاف نہ ہو مانیں گے، مشورہ ضرور دیں گے، جہاں بھی ہوں گے مشورہ دیں گے، اپنی رائے ظاہر کر دیں گے، لیکن یہ اس جمہوریت کے طریقے سے نہیں ہوتا جو جس پر اقبال نے پھپتی چنی تھی، جست کی تھی کہ جمہوریت ایک طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے تولا نہیں کرتے، گنتی ہو گئی 10 ادھر ہیں 11 ادھر ہیں، 11 کی بات صحیح 10 کی بات غلط، کیا پتا ان 10 کے اندر بڑے بڑے علماء بڑے فضلاء موجود ہوں، بڑے جینیس لوگ موجود ہوں اور وہ ہوں 11 گوار، یہ 11 ہے فیصلہ ہوگا، کاؤنٹنگ آف ووٹس، اس کاؤنٹنگ آف ووٹ سے نہیں، جماعت بنے گی لیکن اس پر اللہ اور اس کے رسول کے احکام، جماعتی سطح پر بھی، اور پھر ریاست بنے گی تو اللہ اور اس کے رسول کے احکام اس کے اوپر حاوی ہوں گے۔ اس جد و جہد کے لیے اب تنظیم اسلامی کام کر رہی ہے، اس کے لیے ہم نے ہدف کیا بنایا ہے، یہاں کہیں آپ لکھا دیکھ رہے ہیں، تنظیم اسلامی کا پیغام نظام خلافت کا قیام، وہ خلافت علی منہاج النبوہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 30 برس تک کامل شکل میں رہی دنیا کے اندر، اور حضور کی پیشن گوئیاں موجود ہیں کہ دوبارہ دنیا میں آئے گی وہ خلافت، دوبارہ آئے گی، اور اب جب آئے گی گلوبل ہوگی، بڑا مقابلہ زبردست پیش آنے والا ہے، دنیا کو ہے پھر مار کے روح و بدن پیش، تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا، اللہ کو پامردی مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا، پامردی مومن یقین والے مومن، وہ جب جد و جہد کریں گے تو نہ بش کچھ کر سکے گا، نہ شیرون کچھ کر سکے گا، نہ ای یو کچھ کر سکے گا، اللہ کی مدد ہمارے شامل حال ہوگی، ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اگر اللہ تمہاری مدد کرے گا کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا، وَإِن يَخْذُلْكُمْ، اگر اللہ تمہارے ساتھ چھوڑ دے فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ، پھر کون مدد کر سکتا ہے تمہاری، لیکن اللہ کی مدد آئے گی تو اس طریقے سے اقامت دین کی جد و جہد کے ذریعے سے آئے گی، ورنہ نہیں آئے گی، لَسْتُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ حَتَّىٰ تُقِیمُوا الْقُرْآنَ وَمَا أُنزِلَ إِلَیْکُم مِّن رَبِّکُم، تمہاری کوئی حیثیت ہی نہیں، دعائیں مانگتے ہو، سقوط ڈھاکہ کے وقت قنوت نازلہ کتنے دن تک مانگی گئی، فجر کے بعد ہاتھ اٹھا اٹھا کر، بعض لوگ رو رو کر، اللہ نے نہیں سنی، شکست، عظیم شکست کا کلنک کا ٹیکا ہمارے ماتھے پر لگ گیا، آج تک دھلا نہیں ہے وہ، بلکہ بات تو آگے بڑھتی نظر آ رہی ہے، میرا موضوع نہیں ہے اس وقت، پاکستان کے وجود کو لاحق خطرات و خدشات میرا کتابچہ ہے، میں نے تقریر کی تھی، یہ تو معلوم ہوتا ہے کہ جیسے یہ ریورسل شروع ہو چکا ہے، یہ جو کچھ بلوچستان میں ہو رہا ہے یہ کوئی انڈیجنس فینومینن نہیں ہے، یہ مقامی نہیں ہے، اس کی تاریں کہیں سے ہلائی جا رہی ہیں، حکومت نے بھی کہہ دیا یہ راک ہے، اور یہ ہندوستان کے جو ہیں بھارت کے کونسلیٹس جو بنے ہوئے ہیں جلال آباد میں بھی ہیں اور قندھار میں بھی، کاہے کے لیے وہاں کیا کرنا ہے، قندھار میں بیٹھ کر انہوں نے بلوچستان کے اندر انریسٹ پیدا کرنی ہے، کر رہے ہیں، ہوگا، حکومت کہتی ہے 50 کروڑ کے ہتھیار آ گئے، بھئی پیسے کہاں سے آئے ان کے پاس، اس کا جواب بھی تو دو نا۔ بہرحال حالات بہت مخدوش ہیں، میرے نزدیک اب وقت بہت تنگ ہے، بہت کم ہے، لیکن یہ کہ اگر میں اور آپ لگ جائیں، کچھ پتہ نہیں، کبھی بھولی ہوئی منزل بھی یاد آتی ہے انسان کو، یاد آ جائے قوم کو یہ ملک کس لیے بنایا گیا تھا، یہ تو اللہ کے دین کا ایک نمونہ دنیا میں پیش کرنے کے لیے ہم نے حاصل کیا تھا، رو رو کے دعائیں مانگی تھی، گڑ گڑا کر، نبی صاحب نے آپ کو بتایا، میں 14 برس کی عمر میں حصار ڈسٹرکٹ مسلم اسٹوڈنٹس ایسوسی ایشن کا جنرل سیکرٹری تھا، ضلع کا، نعرے ہم لگاتے تھے، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، عیدین میں، جمعوں میں، جمعۃ الوداع میں رو رو کر گڑ گڑا کر دعائیں کرتے ہیں، اللہ ہمیں انگریز اور ہندو کی دوہری غلامی سے نجات دے، ہم تیرے دین کا بول بالا کریں گے۔ اللہ نے کہا اچھا لو ملک، فننظر کیف تعملون، پھر ہم دیکھیں گے تم کرتے کیا کیا ہم نے،
کہاں ہے وہ دین؟ کہاں ہے وہ اسلامی نظام؟ کہاں ہے وہ خلافت راشدہ کا نظام؟ تو گویا کہ مثبت اساس اس ملک کی جو ہے وہ ہم ڈھا چکے ہیں، ختم کر چکے ہیں۔ بہرحال اس صورتحال میں ہماری دعوت ہے، آپ اپنے فرض پہچانیے، لا الہ الا اللہ کا تقاضا کیا ہے؟ عبادت رب ہمہ تن، ہمہ وقت، ہمہ وجوہ، ہمہ جہت، اللہ کی اطاعت، اللہ کے رسول کی اطاعت کے ذریعے۔ تکمیل کب ہوگی؟ جب پورا دین قائم ہو جائے گا، پھر ہماری اطاعت اور ہماری عبادت مکمل ہوگی۔ محمد رسول اللہ کا تقاضا کیا ہے؟ جیسے حضور نے دین کی دعوت دی اور دین کو قائم کیا، ہم بھی وہ جد و جہد کریں۔ اور یہ شہادت علی الناس کا بھی حق اس وقت ادا ہوگا جب ہم دنیا کے سامنے کسی ملک میں اسلام قائم کر کے دکھا سکے، آؤ دیکھو یہ اسلام ہے، یہ محمد رسول اللہ کی رحمت للعالمین کا مظہر یہ ہے، یہ نظام۔ لہذا یہ دونوں بازو آ کر اقامت دین پہ جڑ جاتے ہیں۔ اقامت دین کے لیے، جد و جہد کے لیے پہلے ایمان، یقین والا ضروری ہے۔ اس کا منبع اور سرچشمہ قرآن حکیم ہے۔ میں اپنی زندگی کے 45 سال اس میں بسر کر چکا ہوں، بلکہ 50 سال قرآن کا پڑھنا اور پڑھانا، سیکھنا اور سکھانا، تاکہ ایمان پیدا ہو دلوں کے اندر۔ جماعت قائم ہوئی ہے، اللہ کا فضل ہے، اللہ کا شکر ہے۔ میرے بہت سے ساتھی ہیں اب جو درس قرآن اسی طریقے سے دے سکتے ہیں جیسے میں دیتا ہوں اور دیتا رہا ہوں، بلکہ بعد مجھ سے بہتر درس دے سکتے ہیں۔ یہ دوسری بات ہے کہ ابھی وہ معروف نہیں لوگوں کے اندر، تو اگر کہیں میرے درس کا اعلان ہو تو لوگ زیادہ آ جائیں گے، ہمارے نوجوان ساتھیوں کے درس کا اعلان ہو تو اتنے لوگ نہیں آئیں گے، یہ دوسری بات ہے۔ لیکن وہ کام ہو رہا ہے، تنظیم بھی قائم ہو چکی ہے، بیعت کی بنیاد پر قائم ہو چکی ہے۔ ہم نے سنت نبوی کو زندہ کیا، الحمدللہ ثم الحمدللہ، کہ بیعت کی بنیاد پر تنظیم ہے۔ وہ انگریزوں کے لائے ہوئے طریقوں پر ہم نے تنظیم اور جماعت نہیں بنائی ہے۔ اب وہ دعوت آگے کرنا، پھیلانا، آپ اس تنظیم میں شامل ہوں۔ آپ کو یہاں پر میرا خیال ہے کہ یہاں جو سٹال ہیں اس میں بیعت فارم بھی مل جائے گا، اس میں اگر آپ کو واقعی ارادہ کر لیں وہ بیعت فارم پر کر جی تنظیم میں شامل ہو جائیں۔ اگر آپ کو کوئی اشکالات ہیں تو ہمارے ساتھی ہیں، ہمارے دفاتر ہیں، وہاں پر جائیے، ان سے گفتگو کیجیے، ان سے آپ لٹریچر لیجیے، آڈیوز کے ویڈیوز لیجیے، دیکھیے، سوچیے، غور کیجیے، لیکن سیریسلی۔ اگر خدا نہ خواستہ ہم ناکام ہو گئے دنیا میں، تب بھی آخرت میں تو کامیاب ہوں گے۔ اللہ میں یہ کام کرتا رہا آخری دم تک، اے اللہ میں نے دنیا میں جائیداد نہیں بنائی، اے اللہ میں نے یہ کام کیا ہے، میں نے تیری کتاب کو پھیلایا ہے، اور میں نے تیرے دین کو قائم کرنے کے لیے جماعت بنائی ہے، اور تیرے رسول کی سنت پر اس کا نظام بیعت کی بنیاد پر رکھا ہے۔ میں کم سے کم اللہ کے ہاں جا کر یہ تو کہہ سکوں گا نا، چاہے ہم قائم کر سکیں یا نہ کر سکیں، اور اگر کر دیں تو کیا کہنے، پاؤ 12 ہیں، پھر دنیا میں بھی اور آخرت میں، دونوں میں کامیابی ہے۔ ورنہ آخرت کی کامیابی تو کہیں نہیں گئی۔ دنیا میں اگر ہم نہیں کامیاب ہوتے اور اسلامی انقلاب نہیں آتا اور خدا نہ خواستہ یہ ملک بھی ختم ہو جاتا جس کے آثار اب بہت قوی ہیں، تو بہرحال ہم آخرت کب سے سنوار لیں گے اگر ہم اس کام کے اندر تن من دھن لگاتے رہے۔ جیسے قرآن میں کہا گیا ہے، قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، کہہ دو میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ کے لیے، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی، نماز اسی لیے ہے۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، مدد حاصل کرو صبر سے اور نماز سے۔ نماز جو ہے آپ کو قوت دے گی، اس کام کے لیے جد و جہد کرنے کی طاقت فراہم کرے گی۔ بہرحال یہ پیغام ہے، ہماری دینی ذمہ داریاں کلمہ طیبہ کے حوالے سے، یہ دو ٹرائنگل کے بیس پر جو کارنرز ہیں، عبادت لا الہ الا اللہ، شہادت محمد رسول اللہ، اور دونوں کی تکمیل ہوتی ہے جا کر اقامت دین پر۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے کہ میں آخری سانس تک اس کام میں لگا رہا ہوں۔ ظاہر بات ہے کہ میری زندگی تو اب وہ جو آپ عام طور پر کہتے ہیں شام زندگی، صبح زندگی، وہ شاب زندگی سے آگے گزر کر شب زندگی میں داخل ہو چکا ہوں۔ اب اگلے مہینے میں 73 برس کا ہو جاؤں گا، گویا کہ قبری حساب سے 75 برس کا ہو جاؤں گا۔ بہرحال اللہ نے ابھی تک توفیق دی ہے،
اور جب تک جان میں جان ہے اسی کا کام کرنا ہے، اسی کے لیے محنت کرنی ہے، اسی کے لیے بھاگ دوڑ کرنی ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔